معاشرت آپ نے سیالکوٹ میں دیکھ لی ہے، سیاست انتشار میں جھونک دی گئی ہے، اور سفارت یہاں پر ہے کہ ہندوستان کشمیر اچک کر لے گیا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بن کے جو ہم نے سرینا اسلام آباد میں ٹائمر لگایا تھا، جو گھنٹے اور دن گنتا تھا، وہ بھی خراب ہو چکی ہے مشین۔ تو جس ملک کے طاقت کے یہ چار پہیے ہوتے ہیں، معیشت، سیاست، معاشرت اور سفارت، آج یہ چاروں پہیے پنکچر ہو چکے ہیں۔ تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خود مختاری کا دفاع کر سکیں گے؟ آج اس حکومت نے صرف زندہ رہنے کے لیے، وینٹیلیٹر پہ چلنے کے لیے، پیسے لینے کے لیے جو بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کو سرنڈر کرنے کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ نیشنل ساورنٹی کو سرنڈر کرنے کے انسٹرومنٹس ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان کو خود مختار ملک کہیں تو ہم خود کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی خود مختاری ان چند ارب ڈالروں کے لیے بیچ چکے ہیں جو کہ اس حکومت کی نالائکی اور ناکامی کی وجہ سے ہمیں ادھار لینے پڑ رہے ہیں۔ آج یہ حکومت اپنی ناکامی اور نالائکی کو پردہ ڈالنے کے لیے اس کے عوض پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر چکی ہے۔ کیا کسی کو احساس ہے کہ ایک ایٹمی طاقت اس طرح نہیں چلائی جا سکتی؟ ایک ایٹمی ملک، اس کو آپ اس کی خود مختاری سرنڈر کر کے نہیں چلا سکتے۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو آج ہر پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج پاکستان جہاں پہنچ چکا ہے، اس کو آپ ٹینکوں اور توپوں سے نہیں بچا سکتے۔ آج پاکستان کے عوام کو جس انتشار میں دھکیل دیا گیا ہے، ہم تقریروں سے اور گالیوں سے اس ملک کو نہیں بچا سکتے۔ آج پاکستان کو جس ہتھیار کی ضرورت ہے، اس ہتھیار کا نام ہے قوت اخوت عوام۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو پاکستان کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے، اور مسلم لیگ نون اسی ہتھیار کے ذریعے پاکستان کی تعمیر نو کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے 2013 اور 18 میں پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت اور کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، چونکہ ہم قوت اخوت عوام پر یقین رکھتے تھے۔ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے اندر سب کو اکٹھا کیا، انہیں بھی اکٹھا کیا جو کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر ہمیں گالیاں نکالتے تھے۔ ہم نے سی پیک کے اندر سب کو اپنے ساتھ بیجنگ میں لے جا کے کھڑا کیا، اور پاکستان کا مقدمہ سی پیک میں سب کے ساتھ مل کر پیش کیا، چونکہ ہم قوت اخوت عوام پر یقین رکھتے تھے۔ آج یہ حکومت پاکستان میں جس طرح کا انتشار پیدا کر رہی ہے، سیاسی انتشار پیدا کر رہی ہے، فکری انتشار پیدا کر رہی ہے، نظریاتی انتشار پیدا کر رہی ہے، اس سے پاکستانی قوم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے ترقی کے سفر کو، پاکستان کی یکجہتی کے سفر کو ختم کرنے کے لیے 2018 سے پہلے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، جھوٹے
وعدے کیے گئے، پاناما کا ڈرامہ کیا گیا، اور ہنستے کھیلتے پھلتے پھولتے پاکستان کو آج ایک بھوکے لاچار پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس بات کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے مالک پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑا نہیں ہونے دیں گے، اور لاہور کے عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز کو نہ طاقت سے دبایا جا سکتا ہے، نہ نوٹوں سے خریدا جا سکتا ہے۔ 3.25 سال جتنی مسلم لیگ نون کی کردار کشی کی گئی ہے، جتنی نواز شریف صاحب کی کردار کشی کی گئی ہے، جتنی مسلم لیگ نون کے خلاف زہر گھولا گیا ہے، پاکستان کے عوام نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی الف لیلہ کی کہانیاں ہیں۔ جھوٹی الف لیلہ کی کہانیوں پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے، اور ان مقدموں کے ذریعے ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن فتح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کیونکہ وہ جھوٹے مقدمے عدالتوں کے سامنے جا کر جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو آج پاکستان کو ہمیں انتشار سے نکال کے دوبارہ یکجہتی پر لانا ہے۔ ہمیں پاکستان کو گالیوں کی سیاست سے احترام کی سیاست پر دوبارہ لے کر آنا ہے۔ ملک کو سنجیدہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو جہاں پہنچا دیا گیا ہے، اسے سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے گالی گلوچ کی سیاست جاری رکھی تو پھر پاکستان کو ایک امنی انقلاب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بھوکے ننگے عوام، یہ بپھرے ہوئے نوجوان فیکٹریوں کو لوٹیں گے، بڑے بڑے محلات کو لوٹیں گے، اور اس ملک کے اندر ایسی انارکی پیدا ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، چونکہ دنیا میں ہم نے سب سے زیادہ اوور سپیڈنگ کر کے اپنی آبادی میں اضافہ کیا ہے۔ جس اوور سپیڈنگ سے آبادی میں اضافہ کیا ہے، اسی حساب سے ہم نے معیشت کو ترقی نہیں دی، بلکہ ہم معیشت کو انڈر سپیڈنگ پہ لے آئے ہیں۔ تو اوور سپیڈنگ کی آبادی اور انڈر سپیڈنگ کی معیشت، یہ کسی ملک میں خونی انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین اسکرپٹ ہے۔ ہم نے پاکستان کو اس انجام سے بچانا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں پاکستان کو ان نالائقوں اور نااہلوں سے نکالنا ہے جو کہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ پاکستان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، پاکستان کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ضرورت ہے، بگ ڈیٹا کی ضرورت ہے، آٹومیشن اور روبوٹکس کی ضرورت ہے۔ یہ ہم بنا رہے تھے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ روحانیات کی یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ ہم روحانی ترقی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہر مسلمان کا دل روحانی روشنی سے منور ہے۔ ہم روحانی ترقی کے پیچھے نہیں ہیں۔ ہم آج مغرب سے مار کھا رہے ہیں۔ ہم دنیا سے اگر مار کھا رہے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے پیچھے رہے ہیں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی فکر یہ ہے کہ مغرب کا ہمارے اوپر تباہ کن اثر ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مغرب کی اچھی چیزوں کی تقلید کریں، ہم مغرب کی بری چیزوں کی تقلید نہ کریں۔ آج تمام بیماریوں کا علاج مغرب میں ہے۔
آج ٹیکنالوجی جو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی آسان کر رہے ہیں وہ ساری مغرب کے اندر ہے. ہمیں اس ٹیکنالوجی کو واپس لے کر آنا ہے. جیسے مغرب اسپین اور بغداد سے علم لے جا کر اس نے یورپ میں نشت ثانیہ کی تھی، تو ہمیں یہ لوگوں کو فضول بحثوں میں الجھانے کی بجائے بتانا چاہیے کہ مسلمان آج علم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا ہے، اور ہم نے مغرب سے اپنی گمشدہ میراث لا کر اپنے اداروں کو، اپنی جامعات کو، اپنی یونیورسٹیوں کو، اپنے مدرسوں کو علم اور تحقیق کی روشنی سے منور کرنا ہے. یہ ہے ڈسکورس جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر کرے نکالے جاتے ہیں، فالیں نکالی جاتی ہیں. ہمیں یہ ملک فالوں سے اور کروں سے نہیں چلانا، ہمیں یہ ملک ٹیکنالوجی کے ساتھ چلانا ہے، تحقیق کے ساتھ چلانا ہے، انوویشن کے ساتھ چلانا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ویژن 2025 میں ہم نے رکھی تھیں اور ہم اس سفر پہ جا رہے تھے. ویژن 2025 پاکستان کو ایک جدید معیشت میں ڈھالنے کا پروگرام تھا، جسے اس حکومت نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. آج بھی حکومت کے پاس کوئی معاشی ترقی کا پروگرام نہیں ہے. ان کے پاس ہے تو صرف فالیں ہیں یا کرے ہیں جن کے اوپر ملک چل رہا ہے. تو یہ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان کو ان سے بچانا ہے. اور جو لوگ اس حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون سے حمایت کر رہے ہیں یا واٹس ایپ سے حمایت کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب صرف عوام کی ای میل کی طرف توجہ دی جائے، جو یہ کہہ رہی ہے صبح شام عوام کی ای میل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس حکومت سے نجات چاہیے. ہم مہنگائی سے مارے گئے ہیں، مہنگائی نے لوگوں کا زندہ رہنا ناممکن کر دیا ہے. غریب تو غریب، مڈل کلاس اور سفید پوش طبقہ بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے. یہ ہے وہ نیا پاکستان. تو اس ملک کو بچانے کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت سے نجات کے لیے انشاءاللہ تعالی 23 مارچ 2022 پاکستان کی عوام کی فتح کا دن ہوگا. میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا دل ہے. کراچی کو شنگھائی، سنگاپور، ہانگ کانگ کے پائے کا شہر ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے کراچی کو انصاف نہیں مل سکا. کراچی والوں نے جن کو ووٹ دیے انہوں نے کراچی کو کراچی کا حق نہیں دیا. مسلم لیگ نون کو کراچی سے ووٹ نہیں ملے. اس کے باوجود کراچی کا سب سے پہلا میس ٹرانزٹ کا منصوبہ گرین لائن مسلم لیگ نون کی حکومت نے 25 ارب کا دیا، جسے تقریباً 85-90% ہم مکمل کر کے چھوڑ کے گئے تھے. 3.25 سال ہو گئے ہیں. ان نالائقوں سے گرین لائن کا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہ جاتی تو گرین لائن جیسے 2 اور منصوبے چالو ہو چکے ہوتے کراچی میں. ہم نے کراچی میں K4 کے لیے 12.5 ارب روپیہ سندھ حکومت کو دے دیا تھا وفاقی حکومت نے. چونکہ 25 ارب روپے کی قیمت بتائی گئی تھی، اس میں وفاقی حکومت کا 1/3 حصہ تھا، لیکن ہم نے اس کو بڑھا کے نصف کر دیا کہ ہم 1/3 کی بجائے نصف حصہ دیں گے تاکہ کراچی کے عوام کو پانی مل سکے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر کراچی کے عوام کو پانی، بجلی اور صفائی فراہم کر دی جائے تو کراچی کے لوگوں میں اتنی جان ہے یہ کراچی کو سنگاپور کے مقابلے کا شہر بنا دیں گے. لیکن کراچی کو نہ کسی نے بجلی دی، نہ پانی دیا، نہ صفائی دی.
اور امن بھی کراچی کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے دیا. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں کراچی کے لوگ اگر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے تو ہم آپ سے 4 چیزوں کا ضرور وعدہ کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں حکومت دے گی اور روزگار خود بخود پیدا ہوگا: بجلی، پانی، صفائی اور امن. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کراچی کیوں نہیں شنگھائی بنے گا، کراچی کیوں نہیں ہانگ کانگ اور سنگاپور کے مقابلے کا شہر بنے گا. کراچی کے عوام میں انٹرپرائز ہے، یہ پاکستان کی بزنس کا جھومر ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا وعدہ ہے. اسی طرح سندھ کے عوام کے ساتھ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کا حق ان کو دیں. مسلم لیگ نون نے سندھ کے عوام کو تحفظ دیا ہے اور امن دیا ہے. سندھ کے سرزمین میں جو سونا دفن تھا تھر کے اندر، 70 سالوں میں اس کو کوئی نہیں نکال سکا تھا. یہ مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت تھی جس نے سندھ حکومت کا ہاتھ پکڑا، اس کو سی پیک میں شامل کیا اور سی پیک کے ذریعے فائنینسنگ لا کر دی، جس کے نتیجے میں آج تھر پاکستان کی توانائی کا مرکز بننے جا رہا ہے. پاکستان کو سستی ترین بجلی وہاں سے مل رہی ہے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ سندھ کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے اس کو ہم نے زمین سے نکال کر ایک پیداواری اثاثہ پاکستان کے لیے بنا دیا ہے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ ہم نے موٹر ویز کے ذریعے سندھ کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. سکھر ملتان موٹر وے ہم نے مکمل کر دی اور سکھر حیدرآباد موٹر وے ہم ٹینڈر کر گئے تھے. اور اگر ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو 2021 میں سکھر حیدرآباد موٹر وے بھی مکمل ہو جانی تھی. اور حیدرآباد کراچی موٹر وے بھی ہم مکمل کر گئے، جس نے حیدرآباد اور کراچی کو اب جڑواں شہر بنا دیا ہے. اگر آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں تو آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ کہاں کراچی ختم ہوا ہے اور کہاں حیدرآباد شروع ہوا ہے. اسی طرح یونیورسٹیوں کے منصوبوں کے لیے ہم نے پیسے جاری کیے. سندھ یونیورسٹی کو ہم نے 25 سال بعد ایک بڑا منصوبہ دیا، جو وہاں کے وائس چانسلر نے کہا کہ 25 سال کے بعد ہمیں کوئی بڑا منصوبہ ملا ہے. مہران یونیورسٹی انجینئرنگ کو منصوبے دیے اور زرعی یونیورسٹیوں کو منصوبے دیے. ہم نے سندھ کی یونیورسٹیز کو پیسے دیے، شاہراہیں بنائیں. تھر کول کا منصوبہ، میگا منصوبہ سندھ کا ہم نے کامیاب کیا اور کراچی کے اندر بڑے منصوبے دیے. اس کے باوجود کہ سندھ اور کراچی سے ہمیں کبھی ووٹ نہیں ملا، لیکن مجھے یقین ہے کہ سندھ کے عوام بھی وہی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں جو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں کر کے دکھائی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں سندھ کے عوام کا انتخاب مسلم لیگ نون ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہم سندھ کی ہر وارڈ کے اندر انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کو منظم کریں گے. جی اصل یہ بتائیں سر، کہا جا رہا ہے اپوزیشن کہ اپوزیشن میں کم نہیں ہے. ایک ایک کریں نا. آپ پہلے بتائیں. جملہ استعمال کیا کراچی اور سندھ، معافی کے ساتھ عرض اس سے ہمارے سندھ کے لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچ نہیں. دیکھیں، ہم جب لاہور اور پنجاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پنجاب اور لاہور جدا ہوتے ہیں. اور دوسرا آپ کی، اور ہم اسی طرح کوئٹہ اور بلوچستان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پشاور اور خیبر پختونخوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح کراچی اور سندھ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس بات کو مناسب نہیں سمجھا. میرا سوال ہے، پہلے تو آپ کو یادگیری کرا دوں کہ سندھ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا. یاقوت علی خان جدوئی آپ کا سندھ نہیں، وہ کولیشن گورنمنٹ تھی، ہمیں اکثریت نہیں تھی. کولیشن گورنمنٹ نہیں، کبھی اکثریت نہیں ملی ہمیں. سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ ایک عوامی ہے
जिसकी ताकत से आप दोबारा इस मुल्क को बहाल कर सकते हैं। अवाम तो जमहूरी हुकूमतों को वोट देते हैं, लेकिन जो अवाम का वोट चोरी करते हैं, जैसे आपका वोट चोरी किया गया और आप वोट को इज्जत देने की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपका मैंडेट चोरी हो गया, अवाम ने तो शायद आपको वोट दिया होगा। दूसरी बात ये कि अभी ज़िमनी इंतखाबात में मुझे कहना नहीं चाहिए, टिप्पणी पे बहुत आ रहा है सोशल मीडिया पे कि तलाल चौधरी तलाल जो है उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किए जो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि देखिए मैं जो तलाल चौधरी ने ज़बान इस्तेमाल की है वो मुस्लिम लीग नून की ज़बान नहीं है। मैं उस पर माज़रत करता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है। हमें हमारे कायद नवाज़ शरीफ साहब ने शराफत की सियासत और शराफत की ज़बान सिखाई है। वो उनकी इनफरादी बात हो सकती है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून का तर्ज़ बयान नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें भी उस पर माजरत कर लेनी चाहिए। अच्छा एहसन इकबाल साहब, यकीनन आपकी कामयाबी हुई है लाहौर में, लेकिन साथ साथ कल साबिक सदर ने इल्ज़ाम भी लगा दिया कि आप लोगों ने हल्के छोटे किए, अपनी मर्जी से हल्काबंदियाँ की। नून लीग पे इल्ज़ाम लगाया आसिफ अली जरदारी ने कि मनपसंद हल्के बनाए, छोटे छोटे कर दिए ताकि नून लीग को जितवाने में हो मदद हो। तो पीपुल्स पार्टी की जो इस वक्त एंट्री हुई है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? दूसरा इसी के साथ सर, आप लोगों को खासतौर पे अपोजिशन जमातों को इस वक्त भी लोग मसीहा नहीं समझ रहे। इस हुकूमत को 100 मरतबा बुरा मानने के बावजूद लोग आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये सियासी कुव्वतों की मायूसी है या कुछ और है? देखिए, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। अगर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर लोग हमें कामयाब कर रहे हैं, इसके बावजूद कि हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ वहाँ पे ख़जानों की तिजोरियाँ खोली हैं, वहाँ पर बदतरीन इंतज़ामी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इससे बढ़कर अवाम का हम पे क्या मैंडेट और एतमाद होगा कि लोग आज अगर हमें दोबारा कामयाब कर रहे हैं 3.25 साल की बदतरीन इंतकामी और किरदार कुशी की मुहिम के बावजूद, तो इसका मतलब यही है कि लोग हमारे दौर की तरक्की याद कर रहे हैं। दूसरी बात जो हल्का बंदियों की है, आपको मालूम है कि गुज़श्ता इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हुकूमत पर 2 महीने पहले पाबंदी लगा दी गई कि किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट फ़ंड रिलीज़ नहीं हो सकता। इसी तरह जो हल्का बंदियाँ की गईं उसका बुनियादी मकसद ये था कि मुस्लिम लीग नून को प्री पोल रिगिंग से कैसे हराया जाए। तो जितने हल्के पिछले इलेक्शन में बनाए गए वो तो मुस्लिम लीग नून को हराने की गर्ज से बनाए गए। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून वहाँ पे जीत रही है। और साबिक सदर से सिर्फ मेरा ये है अर्ज़ कि हम किसी किस्म की ऐसी बयानबाजी में नहीं उलझना चाहते जिससे कि अपोजिशन के एक वसी इत्तेहाद में किसी किस्म की कोई बदगुमानी पैदा हो। चूँकि हमारा हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारा हदफ इमरान खान और ये धांधली का निज़ाम है। और हम समझते हैं कि अगर कोई अपोजिशन जमातों में बयानबाजी करता है तो वो बिलवास्ता तौर पे हुकूमत के मकासद को पूरा करता है। तो हम किसी किस्म के अपोजिशन के मैच में पड़ने की बजाय हम वेल लेफ्ट करेंगे। हमारी तरफ जो तनकीद किसी अपोजिशन के रहनुमा की तरफ से होगी, हम उस गेंद पे नहीं खेलेंगे, हम उसी गेंद पे छक्का मारेंगे जो इमरान खान की तरफ से बाउंसर आएगा। एहसन इकबाल साहब, माइक में जो कर हेलो, एहसन इकबाल साहब, शेख रशीद ने कल कहा है कि जो लॉन्ग मार्च होने ठीक है, ठीक आ रहा है ना। शेख रशीद ने कल ये कहा है कि जो 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है उसे मौखर किया जाए क्योंकि वो अहम दिन है, उस मौके पर ये लॉन्ग मार्च अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये मेरा एक और सवाल है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब बिजली के 4 रुपया निर्ख भी बढ़ाते जा रहे हैं, इस पर आप देखिए, जो 23 मार्च है ये पाकिस्तान की तारीख़ में, जैसे मैंने कहा, अवामी उमंगों का दिन है। ये पाकिस्तान में आइन का दिन है। और इस हवाले से अगर एक अवामी असम्बली या अवामी मार्च हो कि जो पाकिस्तान में
جمہوریت اور آئین کے مقصد کے لیے ہو تو یہ اس دن کا تقاضا ہے کہ پاکستان عوام اس دن کو حقیقی معنوں میں یوم جمہوریہ کے طور پہ. باقی شیخ رشید سے میرا صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے 14 اگست کو اپنے دھرنے کے لیے تاریخ دینے کا اعلان کس سے پوچھ کے کیا تھا. اچھا ہاں، جو مہنگائی ہے، جو 4 روپے یونٹ کا اضافہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہے، اس کی بنیادی وجہ حکومت کے غلط فیصلے ہیں. جو حکومت نے بغیر سوچے سمجھے ڈی ویلیویشن کی ہے، اس نے پاکستان میں مہنگائی کا سونامی پیدا کیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو حکومت معیشت کو چالو کرنے میں اور ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام رہی ہے، چونکہ وہ وسائل اکٹھے نہیں کر سکی تو اس نے اپنے اخراجات جن پہ قابو نہیں پایا صرف قرضوں کے ساتھ پورا کیا ہے. اور آج پاکستان کا ہر شہری 3.25 سالوں میں 91,000 روپے کا زیادہ مقروض ہو گیا ہے. 16,000 ارب کا قرضہ چڑھ چکا ہے اس حکومت کے 3.25 سال میں، جبکہ ہمارے 5 سال میں ارب کا قرضہ تھا، جس کے عوض ہم نے ترقیاتی جال پھیلایا. بجلی، انفراسٹرکچر سارے، انہوں نے کہیں ایک اینٹ نہیں رکھی. اور 16 پاکستان پہ ڈیڈ ڈیٹ، اس کو کہتے ہیں غیر پیداواری قرضہ. ہمارا جو 10,000 ارب کا قرضہ تھا وہ پیداواری قرضہ تھا، کیونکہ اس کے عوض پیداواری صلاحیت بڑھ رہی تھی. ان کے 16,000 ارب کا غیر پیداواری قرضہ ہے جو اگلی حکومت کے گلے کا پھندا ہے. اور جب اگلی حکومت آئے گی، مجھے تو ہے عمران خان نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ملک کو وہاں چھوڑ کے جانا ہے کہ کوئی شخص وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی وزیر اعظم بنے پڑیں گے. یہ ہے، آپ نے یہ کہا کہ 23 مارچ فتح کا دن ہے، تو 23 مارچ کو ہم نے اس مہنگائی کے ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اس حکومت کا خاتمہ ہی عوام کے لیے یوم فتح ہوگا. وہ مہنگائی کی فتح، مہنگائی پہ فتح ہوگی، غربت پہ فتح ہوگی اور بے روزگاری پہ فتح ہوگی. ہمارے دور میں ملتان سکھر موٹر وے مکمل ہو گیا، حیدرآباد کراچی موٹر وے مکمل ہو گیا، حیدرآباد سکھر موٹر وے کے ٹینڈر ہو گئے جو 2021 میں مکمل ہونی تھی. آپ کو پتہ نہیں کون فیکٹس دیتا ہے. ہمارے دور میں گرین لائن 90% مکمل ہو گئی. ہمارے دور میں سندھ حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، اسی وجہ سے کراچی میں امن لانے میں کامیاب ہوئے، اسی وجہ سے تھر کول کا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور اسی وجہ سے بے شمار ترقیاتی منصوبے کامیاب ہوئے. تو مسلم لیگ نون صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتی ہے. اور جی، اور جام شورو 7 روڈ بھی وہ بھی مکمل ہوا، اور کئی منصوبے مکمل ہوئے. تو منصوبے جو ہیں ہمارے دور میں نہیں ہوئے، غلط. سر یہ وقت ایک منٹ بھائی، یہ صاحب ہی ہوں کیا ہے؟ ایک منٹ جنرل اللہ احسان سناؤ بابا مہربانی جنرل سے پوچھیں. یار ایک سیکنڈ بولنے دو. یہ ہے کہ مستقبل میں اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آنی ہے یا کسی بھی اور پارٹی کی حکومت آنی ہے، ان پارٹیوں کا انرجی کے حوالے سے اور اکنامک روڈ میپ کیا بتایا نہیں جانا چاہیے؟ بالکل، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آج بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں،
اور ویژن 2025 کا ڈاکومنٹ پڑھیں. پاکستان کی مربوط ترقی، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا اس سے بہتر اگر ڈاکومنٹ آپ کو مل جائے اور روڈ میپ مل جائے تو مجھے لا کے دیجیے. الحمدللہ ہمارے پاس مسلم لیگ نون واحد ہے جس کے پاس وہ اکنامک ٹیم ہے جو پاکستان کے چاہے انرجی ایشوز ہیں، چاہے اکانومی کے ایشوز ہیں، چاہے گروتھ کے، چاہے امپلائمنٹ کریشن کے ایشوز ہیں. مسلم لیگ نون آج عوام جانتے ہیں وہ پارٹی ہے جو ڈیلیور کرتی ہے. پالیسی میں اور انفراسٹرکچر میں اس پہ مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی. آج پاکستان کے جو دو سب سے وائبرنٹ سیکٹرز ہیں، ٹیلکوز اور فائنینشیل سیکٹر، یہ مسلم لیگ نون کے مرہون منت ہیں جس نے ان سیکٹرز کو اوپن کیا، پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیا اور جس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار پیدا ہوا اور ملک کی معیشت میں ترقی ہوئی. تو اس لیے ایک پروگریسو اکانومی، ایک ماڈرن اکانومی بنانے کا جو روڈ میپ اور روڈ میپ کے ساتھ جو ٹیم، کیپیبل ٹیم، ایکسپیرینس ٹیم مسلم لیگ نون کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو اپنا وزیر خزانہ ادھار نہیں لانا پڑے گا، اس کے پاس ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں، پوری پینل ہے، پینل آف فارن فائنانس منسٹرز، اپنے صفوں میں اس کے فائنانس منسٹرز ہیں اور سب سے ٹاپ آف پینل مفتاح اسماعیل بیٹھا. ایک منٹ کر لو کر لے یار، بات سنو. سر سائیں کو سوال بتا ہاں نہیں بتا سائیں میرا مختصر سوال یہ ہے کہ اس وقت 20 نومبر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو گئے، اور اگر ہو گئے تو کہ میاں صاحب کی وطن واپسی کا کوئی پروگرام ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آپ کا مقصد ہے امپائر، اور آپ امپائر سے مراد لے رہے ہیں، کھل کے بات کریں، اسٹیبلشمنٹ. فوجی اسٹیبلشمنٹ. میرا خیال ہے کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ اس حکومت کی تمام نالائکی اور ناکامی کا اگر آپ شہر میں سڑک پہ چل کے کسی مزدور ریڑھی والے سے پوچھیں گے تو پرسیپشن یہ بن گئی ہے کہ اس حکومت کی ہر ناکامی کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ پہ لوگ ڈال رہے ہیں. یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی رہنا چاہیے، چونکہ پاکستان کے قومی ادارے جتنی پی ٹی آئی کی پراپرٹی ہیں اتنی ہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی پراپرٹی ہیں. ماضی میں جب بھی ایسا وقت آیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ پرسیپشن نتھی ہوئی ہے تو اس کا ملک کو بھی نقصان ہوا ہے اور ہمارے قومی اداروں کو بھی نقصان ہوا ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے قومی ادارے اپنا پروفیشنل کردار ادا کریں اور پاکستان کے عوام اپنے فیصلوں سے پاکستان کی سیاست چلائیں. یہ ملک آئین کے مطابق چلے، آزاد منصفانہ الیکشن ہو، لوگوں کی مرضی سے حکومت بنے اور لوگوں کی مرضی سے حکومت جائے تو پاکستان ایک جنت بن جائے گا. ایک منٹ، آپ یہ باہر ٹیبل لگی پئی، دو نوالے لے لو، ٹھنڈا